بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان نے 1 سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ موجودہ حکومت پاکستان کو مصر اور انہیں مرسی بنانا چاہتی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی بلی تھیلے سے باہر آئی ہے تو عمران خان کی یہ تاریخی پیش گوئی حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہو گئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم کی بلی تھیلے سے باہر نکلنے سے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر مصر کا تفصیلی اور طویل دورہ کرتے ہیں اور وہاں کے آرمی چیف، وزیر دفاع اور فوجی صدر کے ساتھ، یعنی جو 3 طاقتور ترین شخصیات ہیں، ان سے وہ تفصیلی تبادلہ خیال کرتے ہیں، خاص طور پر جو فوجی صدر ہیں جنرل عبدالفتاح السیسی کے ساتھ، جو 12 سال سے وہاں پر حکمران ہیں، بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے اخوان المسلمون کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور مرسی کو، جو منتخب صدر تھے محمد مرسی، انہیں جیل میں ڈال دیا اور وہ جیل میں ہی ایک مشکوک یا مبینہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ناظرین اکرام، اس دورے سے واپسی پر جنرل عاصم منیر نے، یہ بھی اب عبدالفتاح السیسی ہی ہے، جنرل عاصم منیر نے راولپنڈی میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو گفتگو کی اور GHQ کی جیگ برانچ کو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو فائنل ہدایات دی ہیں، وہ سب اب سینہ گزٹ کے طور پر باہر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تمام چونکا دینے والی گفتگو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اب واپس لایا جا رہا ہے، اور ملک میں اگلے عام انتخابات بھی قاضی فائز عیسیٰ کی نگرانی و سہولت کاری کے ذریعے ہی کروائے جائیں گے، یعنی ایک آزمودہ شخص کو دوبارہ واپس لایا جا رہا ہے، جس سے آپ کو اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ 27ویں آئینی ترمیم دراصل ایک 10 سالہ منصوبہ ہے جو ملک پر اپنی حاکمیت پکی کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نئی صورتحال کے تحت اب چونکہ کسی کو بھی سوال کرنے یا احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے سب سے پہلی شٹ اپ کال مولانا فضل الرحمان کو دی گئی ہے، اور یہ شٹ اپ کال دینے والا کوئی اور نہیں، مولانا فضل الرحمان کا 40 سال پرانا دوست میاں محمد نواز شریف ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے۔ مولانا کو یہ شٹ اپ کال براہ راست بھی پہنچائی گئی ہے، اور اپنے پے رول پر جو ان کے میڈیا ہے، جسے ہم مین اسٹریم میڈیا اور پالتو سوشل میڈیا بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے۔ اس دوران کیا انتہائی خوفناک پیغام دیا گیا ہے، اور JUI کو بھی ہر طرح کی رعایت ختم کر کے عمران خان اور PTI کو جو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی پہلے TLP کے خلاف آپریشن کر کے JUI کو پیغام دیا گیا ہے، اور اب JUI کو اور مولانا کو شٹ اپ کال دے کر عمران خان اور PTI کو کیا پیغام دیا گیا ہے، یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر مصر سے جو نسخہ کیمیا لے کر آئے ہیں، اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے ناظرین کرام کہ مذہبی طبقے کو ہر صورت میں کنٹرول میں لایا جائے، کیونکہ عسکریت پسندی کی جڑیں بھی اسی طبقے سے نکلتی ہیں، اور سیاسی مہم جوئی یا سیاسی انقلاب کے لیے ریاست کو للکارنے کا کلچر بھی مذہبی طبقے سے ہی پروان چڑھتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اور TTP اس کی بڑی اہم اور تازہ ترین مثالیں ہیں۔ تو ناظرین کرام،
مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی جماعت اور جو مذہبی لیڈر حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل للکار کر اپنا الو سیدھا کرتا آیا ہے، وہ پچھلے 40 برسوں سے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کا پرانا اتحادی ہے، اور اگرچہ اس کا ریٹ کافی زیادہ ہے لیکن اس نے کام بھی پھر بڑے بڑے کیے ہیں اور ہر اہم موقع پر حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی پوری خدمت کی ہے۔ خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے ذریعے عدلیہ اور آئین پر مکمل طور پر قابو پانا ممکن نہ تھا اگر اس وقت مولانا فضل الرحمان ریاست و اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے پانے والے خفیہ معاہدے کے تحت پوری سہولت کاری نہ کرتے اور دھوکہ نہ دیتے پی ٹی آئی کو اور پوری قوم کو۔ لیکن اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اپنے مزاج اور انداز سیاست کو برقرار رکھ کر حکومت کو للکارتے رہتے ہیں تو پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی دونوں پر قابو پانا ممکن نہیں رہتا۔ مولانا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو پشتون بیلٹ ہے اس کی تیسری سب سے بڑی قوت ہیں، اور عملی طور پر اس بیلٹ میں اب 3 ہی قوتیں بچی ہوئی ہیں، باقی ساری جو وہ صرف اب نام کی قوتیں رہ گئی ہیں۔ یہ 3 قوتیں کون سی ہیں یہ بھی آج پوری تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس پشتون بیلٹ کی سب سے بڑی اور اصل جو قوت ہے وہ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے۔ دوسری بڑی قوت جو اپنی اثر پذیری کی وجہ سے ہے وہ ٹی ٹی پی اور دیگر عسکریت پسند تنظیمیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی اور پورے ملک کے لیے بھی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہیں، عذاب الہی کی صورت میں ہم سب پر مسلط ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان اپنے مخصوص انداز سیاست کے تحت حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے رہتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کو بالواسطہ مدد ملتی ہے، اور ان کا جو ذہنی لیول ہے، جو فکری لیول ہے اور جو ان کا مورال ہے وہ بلند رہتا ہے۔ وہ کیوں بلند رہتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ پھر یہ دونوں قوتیں یہ سوچتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ اگر مولانا اپنا سپورٹ بیس 80% تک ختم ہو جانے کے باوجود حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح دھونس اور دھاندلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بار بار للکار کر بلیک میل کر سکتے ہیں اور اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں، تو پھر ہم حکومت و اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کیوں نہ کریں جبکہ ہماری قوت، ہماری اثر پذیری مولانا سے زیادہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی کا پنجاب میں جس طرح کلا کما کیا گیا ہے اور اسے علامہ طاہر القادری کی تحریک منہاج القرآن اور سابقہ ایکٹیوسٹ جماعت سنی تحریک کی طرح جس طرح ملیا میٹ کیا گیا ہے، یہ ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان کے لیے اور جے یو آئی فے کے لیے ایک بڑا واضح سگنل ہے کہ آپ بھی اب سرنڈر کر دیں وگرنہ ریاست آپ کا بھی ایسا ہی حشر کر سکتی ہے۔ مذہبی طبقے کو قابو کرنے کے لیے حکومت و ریاست گاجر ڈنڈا پالیسی، سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی سے کام لے رہی ہے۔ پہلے ڈنڈا چلایا جاتا ہے ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن مرید کے دوران، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں مساجد کے جو امام صاحبان ہیں ان کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے 10,000 روپے تنخواہ اناؤنس کر دی جاتی ہے۔ 10,000 کو ناکافی قرار دے دیا گیا اور یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ پی ٹی آئی حکومت تو خیبر پختونخوا میں امام مسجد صاحبان کو 25,000 روپے تنخواہ دے رہی ہے، تو پھر محترمہ مریم نواز شریف نے پنجاب کے امام صاحبان کی تنخواہ بھی 25,000 روپے ماہانہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان نے اپنے مزاج اور مخصوص انداز سیاست کے تحت اس ایشو پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کو لتاڑ ڈالا اور یہ اعلان کر دیا کہ حکومت
جو حکومت پنجاب ہے وہ اگر 25 لاکھ روپے بہانہ بھی دے تو امام مسجد صاحبان نہیں لیں گے، کیونکہ یہ پھر ایک صاف انکار اور ایک اعلانیہ بائیکاٹ تھا حکومت کے اس پروگرام کا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 25,000 میں حکومت مساجد کے اماموں کو خریدنا چاہتی ہے۔ تو یہ جب انہوں نے نکتہ اٹھا دیا اور بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور حرف انکار زبان پر لے آئے، تو مولانا کا یہ جو بیان تھا وہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ابتدا میں تو ناظرین کرام نون لیگ کی طرف سے مولانا کے بیان پر بڑا محتاط رد عمل دیا گیا، جس میں ان کا روایتی احترام ملحوظ خاطر رکھا گیا، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ایک ہفتہ کے اندر 2 ملاقاتوں کے دوران میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کیا کہ مولانا نے ان کی بیٹی کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی طے شدہ پالیسی پر جب انہوں نے عمل درآمد شروع کیا، اور جو انہوں نے اپنے طور پر نہیں کیا تھا، وہ جو مصر والی پالیسی آئی ہے پاکستان میں، یہ اسی کے تحت تھا کہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کو بھی رام کیا جائے۔ تو اس پالیسی کے تحت نون لیگ نے اور پنجاب حکومت نے اور میاں نواز شریف کی بیٹی نے تو عمل درآمد شروع کر دیا، اور 25,000 تنخواہوں کے ذریعے امام مسجد صاحبان کو حکومت و اسٹیبلشمنٹ کے لیے نرم گوشہ اختیار کرنے پر آمادہ رکھنے والے مستقل گیم پلان کو آگے بڑھا دیا، لیکن پھر اس گیم پلان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی اسی طرح کوشش کی جا رہی ہے جس طرح مدارس کے معاملے میں مولانا فضل الرحمان ہر بار رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں وفاق المدارس کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس موقع پر جنرل عاصم منیر نے واضح کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کوئی حمایت اور سرپرستی حاصل نہیں ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ مولانا فضل الرحمان خود میاں نواز شریف کے چہیتے ہیں۔ یہ جب واضح کیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے، تو ذرائع کہتے ہیں کہ جو محفل ہے اس پر سکوت چھا گیا، کیونکہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کہ بھی بندہ بھی تو اڈا تو شکوہ ساڑھے نال کر دے پے ہو۔ اس لیے مولانا نے مریم نواز کے ساتھ یہ ذرائع کے مطابق یہ سارا جو بیانیہ ہے یہ آرمی چیف کا ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب، اس کو اگر سرپرستی حاصل ہے یا اس کو کوئی پوزیٹیو یہاں سے سگنلز دیے جاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آج کل یا اس وقت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے، اور کہا کہ فضل الرحمان تو آپ کے چہیتے ہیں۔ اس لیے مولانا نے مریم نواز کے ساتھ جس افسوسناک انداز میں بیان بازی کے ذریعے ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی ذمہ داری بھی خود میاں نواز شریف پر عائد ہوتی ہے، یعنی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار تو باپ نکلا۔ یہ ناظرین جب صورتحال سامنے آئی تو بہت ایک سمجھ لیں کہ سناٹا چھا گیا محفل میں، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ بہت خاص لوگ بیٹھے تھے اس میں، میاں نواز شریف تھے، محترمہ مریم نواز شریف تھیں، میاں شہباز شریف تھے وزیر اعظم پاکستان، اور وزیر خارجہ اور سینئر وزیر جناب اسحاق ڈار تھے، اور ISI چیف جنرل عاصم ملک تھے۔ ذرائع کا ایسا کہنا ہے اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف پر کیوں عائد ہوتی ہے یہ ساری ذمہ داری، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو مولانا کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی کبھی اجازت ہی نہیں دی، اور یہ بات بھی سچ ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ تلخ سچائی سامنے لائے جانے پر بڑے میاں صاحب کا جو موڈ ہے وہ آف ہو گیا، اور انہوں نے مولانا کو شٹ اپ کال دینے کا حکم جاری کر دیا۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان کو شٹ اپ کال دینے کا حکم خود میاں نواز شریف کی طرف سے جاری کیا گیا ہے،
اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے اس حوالے سے انتہائی سخت پیغام مولانا فضل الرحمان کو پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کے پے رول پر موجود اینکرز، یوٹیوبرز اور کالم نویسوں نے مولانا فضل الرحمان کی کردار کشی کے لیے بڑی یلغار بھی کر رکھی ہے، اور انہیں مولانا ڈیزل، مولوی ڈیزل تک کہہ کر رگیدا جا رہا ہے، اور صاف الفاظ میں یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ مولانا کو ٹی ایل پی کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ کس طرح اچانک حالات بدل جاتے ہیں۔ کہاں مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کے بھی چہیتے تھے اور میاں نواز شریف کے تو بہت زیادہ چہیتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ انہیں بھی سخت پیغام دے دیا گیا ہے، اور ان کی اتنی کردار کشی کی جا رہی ہے کہ جتنی سخت ترین مخالفت کے زمانے میں پی ٹی آئی والوں نے بھی جو ڈیزل کے نعرے لگاتے تھے، اتنی سخت کردار کشی انہوں نے بھی نہیں کی تھی۔ ابھی سنیے آگے چل کر کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین، یہ سارا جو سبق اگر مولانا نہیں سیکھتے ٹی ایل پی کے انجام سے، اور احتجاج یا دھرنے کے لیے اگر وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، تو پھر حافظ سعد رضوی اور ٹی ایل پی والوں جیسے انجام سے انہیں دو چار ہونا پڑے گا۔ یہ اب کہہ رہے ہیں نون لیگ کے یوٹیوبرز اور جو اینکر پرسنز ہیں اور کالم نویس، اور جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہو رہی ہے، جو بیٹ ہے نون لیگ کی کرنے والے جو جرنلسٹ ہیں، خاص طور پر مختلف مین نیوز چینلز کے اور اخبارات کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور جو یوٹیوبرز ہیں نون لیگ والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بار مولانا کو احتجاج یا دھرنے کے لیے اسلام آباد کی طرف بالکل منہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حافظ سعد رضوی اور ٹی ایل پی والے تو بھاگ گئے تھے کیونکہ ان کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی فے والوں سے تو بھاگا بھی نہیں جائے گا۔ جناب، یہ ہے انداز گفتگو اس وقت تازہ ترین۔ اور یہ کیوں بھاگا نہیں جائے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے خلاف بھی چاروں اطراف سے آپریشن شروع ہوگا تو پھر ان سے بھاگا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ انہوں نے کھا کر بہت کچھ اپنا وزن بڑھا رکھا ہے۔ ان یوٹیوبر کی طرف سے اعلانیہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا اصل میں حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ امام مسجد صاحبان کو پیسے دینے کی بجائے مولانا کو کروڑوں روپے کی نئی قسط دی جائے۔ جناب، یہ بھی الزام لگ رہا ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ مولانا کا پنجاب میں سیاسی وجود نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے انہیں پنجاب کے امام صاحبان اور حکومت پنجاب کے درمیان آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور نہ ہی انہیں رکاوٹ بننے دیا جائے گا۔ جی جناب والا، سختی سے کہا جا رہا ہے کہ جناب تسی بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مولانا کو یہاں پر کوئی کردار ادا کرنے دیا جائے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے ناظرین کرام کہ مولانا فضل الرحمان کو میاں نواز شریف کی طرف سے اتنے سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے تو ماضی میں جاری رہنے والی نورا کشتی کے تناظر میں ایک سخت تقریر جھاڑ دی تھی، لیکن اب وہ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اب مولانا کا کیا مسئلہ بن گیا ہے، اب یہ سنیے وہ کس طرح پھنس گئے ہیں۔ اگر وہ نواز شریف اور مریم نواز کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں تو ان کے مخالفین اور جے یو آئی فے کے جو شدت پسند طبقات ہیں وہ یہ الزام لگائیں گے کہ مولانا ایک عورت کی حکمرانی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ہیں، اور اگر وہ اپنا سخت ترین اسٹینڈ برقرار رکھتے ہیں تو سختی سے کچل دیے جانے والے مصر ماڈل کا اگلا شکار خود مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی فے کو بننا پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ناظرین کہ ات خدا دا ویر، مولانا نے بھی پچھلے 30-40 سال سے ات چکی ہوئی ہے کہ بلیک میل بھی کرتے ہیں اور ملک و قوم کو بیچ بھی کھاتے ہیں، لیکن اس بار کیا ہو رہا ہے کہ انہیں ایک عورت کے سامنے سرنگوں ہونا پڑ رہا ہے۔ وہ عورت
جو ان کی بیٹی کے برابر ہے، آج اس کے جو فیصلے کو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ تسلیم نہیں کرتے، پسپائی اختیار نہیں کرتے، تو پھر TLP والے انجام کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ میسج دیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے۔ تو ناظرین کرام، موجودہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ نے TTP کے ایشو پر افغان طالبان کے خلاف جو سخت ترین ایکشن لیا ہے، اس کے تناظر میں اب یہ یقینی لگ رہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے اب دوبارہ ریڈ لائن کراس کی تو ان کا حشر بھی TLP اور افغان طالبان والا ہی ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین کرام، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں سپریم کورٹ سے بھی اوپر نئی آئینی عدالت قائم کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا سربراہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ترمیم کی منظوری اور قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنائے جانے کے بعد اعلیٰ عدلیہ پر قبضے کا حکومتی و اسٹیبلشمنٹ کا جو مشترکہ آپریشن ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اگلے عام انتخابات میں بھی قاضی فائز عیسیٰ اسی طرح مکمل تعاون کریں گے جس طرح انہوں نے 8 فروری 2024 میں الیکشن کو ہائی جیک کروایا تھا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کپتان نے 27ویں آئینی ترمیم کے مکمل بائیکاٹ کا حکم دے دیا ہے، اور یہ پیغام بھجوایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب ملک گیر احتجاجی تحریک کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں رہ گیا۔ اب معاملہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جائے گا اور میدان میں ہی طے ہوگا۔ اس حوالے سے ناظرین، نومبر کا دوسرا اور تیسرا ہفتہ ہے وہ اہم قرار دیا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف مصر ماڈل کی تیاری ہے تو دوسری طرف بنگلہ دیش ماڈل کی تیاری ہے، یعنی صورتحال انتہائی گھمبیر ہو گئی ہے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔